بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی طاقت کی آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور موٹیویشنل سٹوری بیان کریں گے کہ جسے سن کر انشاءاللہ تعالی آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے، انسٹیگیٹ بھی ہوں گے، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کے بارے میں سے آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ کس طرح سے اس مشکل سے نکلنا ہے، تو پھر درود پاک کی طاقت کو ضرور آزمائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی درود شریف ایسی پاور رکھتا ہے نا کہ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام جو ہے نا دل سے اور محبت سے پڑھتے ہیں نا جی، خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ جو اس وقت کی مشکل کی گھڑی جو آپ کے اوپر ہوتی ہے، یا وہ جو اضطراب ہوتا ہے نا مشکل کا، اس مصیبت کے وقت کا، اصل میں وہ اضطراب آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، آپ کے لیے سبیلیں نکال دیتا ہے، یعنی رستے بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم جو آپ کے ساتھ ایک موٹیویشنل سٹوری بیان کرنے لگے ہیں نا، بڑی مختصر سی ہے لیکن بڑی پاور رکھتی ہے، اور ہر اس بندے کے لیے موٹیویٹڈ ہے یہ سٹوری کہ جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو وہ ایک دفعہ محبت سے، ادب سے، تعظیم کے ساتھ، اور وہ جو آپ کی اندرونی اضطراب والی کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ یوٹیلائز کر لیتے ہیں نا، یعنی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں اپنی اس مشکل کو ٹالنے کے لیے، تو اللہ پاک آپ کے لیے سبب بناتا ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہے، یہ ایسی سٹوری ہے کہ کسی کے قرض کی سبیل بن گئی جب انہوں نے دل سے، محبت سے، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور عشق کے ساتھ جب درود پاک پڑھا نا، تو ان کا پہاڑ جیسا جو قرض تھا وہ اتر گیا۔ ایک خاتون ہے، وہ اپنی اس تجربے کو، اپنے اس ایکسپیرینس کو بتاتی ہیں، یعنی اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ میں بری طرح قرض میں پھنسی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی 1,00,000 روپے تک اس کا جو قرض تھا نا وہ اس نے ادا کرنا تھا، اور 1 مہینے تک ادا کرنا تھا، یعنی اس کو ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ آپ کو اگلے مہینے تک 1,00,000 روپے کا جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو خاتون تھیں وہ بڑی پریشان تھی، اضطراب میں تھیں، اور سوچ رہی تھیں کہ کس طرح سے اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا اور میں یہ قرض جو ہے وہ ادا کر سکوں گی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی اللہ والے بزرگ سے، یعنی جو اللہ کے دوست لوگ ہوتے ہیں نا، تو کہتی ہیں میں نے ایسی کسی شخص کے ساتھ ذکر کیا اور کہا کہ جی میں نے اتنا جو ہے وہ قرض ادا کرنا ہے اور 1 مہینے کے اندر ادا کرنا ہے، لیکن مجھے کوئی سبیل بنتی نظر نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ تو وہ اللہ والے نے اس خاتون کو کہا کہ آپ جتنا آپ کا قرض ہے نا جی، اس قرض کی تعداد کے مطابق آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، یعنی جتنا آپ پر قرض ہے اتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھیں، اور 1 مہینے کے اندر اس تعداد کو مکمل بھی کریں، اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے ضرور اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ بات سنی، تو چونکہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا تو کوئی بھی مشورہ دے تو اس پہ منو ان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کہیں سے کوئی سبیل بن جائے، کوئی رستہ بن جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی محبت کے ساتھ اسی دن، اسی شام سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ میرا جتنا قرض تھا، یعنی 1,00,000، اس 1,00,000 کی تعداد کی نیت سے میں نے اس 1 مہینے کے اندر اس کو پورا کرنے کی نیت سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ بظاہر کوئی سبب بنتے نظر آتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے
درود پاک کو دل سے محبت سے پڑھنا شروع کیا نا جی، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے چند دنوں میں ہی، جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا نا، تو اگلے ہی چند دنوں میں اللہ پاک نے کوئی ایسا سبب بنایا کہ میرا وہ قرض جو ہے ایز اٹ از ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف کی یہ اتنی خوبصورت طاقت ہے نا جی کہ جب آپ محبت سے اضطراب کے اندر، اس کیفیت کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری وہ جو رقم تھی جس کو میں نے ادا کرنا تھا اس کا انتظام ہو گیا اور میں نے وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اللہ پاک نے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما دی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس تجربے کے بعد میں اتنا خوش ہوئی اور میں نے اس چیز پر اتنا غور و فکر کرنا شروع کیا کہ درود پاک تو بہت اعلیٰ عبادت ہے، یہ تو مشکلوں کو ٹال دیتی ہے، یہ تو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اور یقین کریں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے نا جی کہ جب بھی آپ نے مشکل وقت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی وہ مشکل آسان نہ ہوئی ہو۔ کبھی یہ آزما کر دیکھیے گا، کبھی یہ کر کے دیکھیے گا، اور پھر وہ اس مشکل وقت کے اندر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا اندرونی طور پر، بڑا بے چین ہوتا ہے، بڑا اضطراب میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ انسان بڑا ہی اخلاص والا بن چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا خلوص پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی نکلی ہوئی دل سے دعا ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی دعا جو درود پاک کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھی کہ آپ لوگ بھی درود پاک کو ہر صورت، جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو درود پاک کو ادب، تعظیم، یکسوئی، توجہ کے ساتھ پڑھ کر ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بھر کر جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔